کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قطرہ قطرہ کلثم، اس کتاب کو لکھا واصف علی واصف نے، آپ کے لیے پڑھا فاطمہ سلیمان نے۔ یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی پروڈکشن ہے۔ ہم اس کتاب کی تیاری کے لیے ٹرسٹ فار والنٹری آرگنائزیشنز کے بے حد مشکور ہیں۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے ذوم آگہی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ اگر انسان کو اپنا حال اور حالات درست کرنے کا شعور نہ ہو تو اسے دانشور کہلانے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنی صحیح روی کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنی جوانی اور روپ سے پریشان ہو تو اسے اپنے بناؤ سنگھار سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان میں اپنی کامیابی کا سرور ختم ہو جائے اور انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے تو اسے ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے خطا کار یا گنہگار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے، اور اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ دراصل توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین و رجیم ہو گیا۔ انسان حکم عدولیوں پر توبہ کرتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے۔ کافر اپنے کفر کو دین سمجھتا ہے، اپنی عبرت کو پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے ضمیر اور اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنے کا نام نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے، دین کی اخلاقیات اور۔ اخلاقیات انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطہ حیات کا نام ہے، اور دین اللہ کے عطا کیے ہوئے ضابطہ حیات کا نام۔ گناہ اللہ کے فرمان سے انکار کا نام ہے۔ ایک پیغمبر اور اخلاقی مفکر میں صرف یہی فرق ہے کہ پیغمبر ایک اور دنیا کی صداقت بھی بیان کرتا ہے، جبکہ مفکر اسی دنیا اور اسی معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ اخلاقیات دین کا حصہ ہے، لیکن دینیات اخلاقیات سے بہت بلند ہے۔ بہرحال توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ ہم اس شے سے توبہ کرتے ہیں جو ہمارے عمل میں اللہ کی ناپسند کا باعث ہو۔ اس میں برائی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور وہ عبادت بھی جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ ہے، اور ایسے ہر عمل سے توبہ کرنا ہی عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ توبہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا عمل ترک نہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو اسے حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے، اور کچھ خبر نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں خلافت ارضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ صدق دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہو۔ توبہ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ توبہ سلامت رہے۔ توبہ شکن انسان کہیں کا نہیں رہتا، وہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ احترام کے تصور سے محروم ہو جاتا ہے۔
وہ عبادت کی افادیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں سب سے برا گناہ توبہ شکنی ہے۔ توبہ شکنی انسان کی شخصیت کو اندر سے توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ظاہری وجود بے خراش ہو تب بھی اندر کا وجود قاش قاش ہو جاتا ہے۔ دراصل گناہ بالعموم انسان کو نقصان پہنچانے والا عمل ہوتا ہے۔ انسان نہیں سمجھتا خالق نے جس عمل سے روکا ہے اسے رک جانا ہی سعادت کا ذریعہ ہے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے۔ اگر توبہ برملا نہ ہو تو برملا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جتنے بڑے ہجوم میں جھوٹ بولا گیا ہو اتنا ہی بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی بڑی سزا ہے۔ اس سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اتنے ہی بڑے ہجوم میں توبہ کی جائے یا آئندہ ہجوم کے سامنے آنے سے توبہ کی جائے۔ ڈر انسان کے احساس کا ایک قوی حصہ ہے۔ ہر حساس آدمی خوفزدہ رہتا ہے۔ خوف کی وجہ معلوم ہو یا نامعلوم ہو، خوف قائم رہتا ہے۔ خوف انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ اس سے مفر مشکل ہے۔ جب تک زندہ رہنے کی خواہش ہے، زندگی کے ختم ہو جانے کا ڈر ختم نہیں ہو سکتا۔ ڈر ایک سائے کی طرح انسان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ نئی خواہشیں نئے اندیشے پیدا کرتی ہیں اور نئے اندیشے نئی خواہشیں تخلیق کرتے ہیں۔ خواہش کے نہ پورے ہونے کا ڈر ہر خواہش کے باطن میں موجود رہتا ہے اور ڈر کے باوجود انسان خواہش کو نہیں چھوڑتا۔ بے یقینی کی فضا اور غیر یقینی حالات نے انسان کو اندیشے عطا کیے ہیں۔ زندگی کا چراغ موت کی آندھیوں کی زد میں رہا ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ یہ ڈر زندگی کو گھن کی طرح کھائے چلا جا رہا ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہر چیز اس سے چھن جائے گی اور وہ اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ کسی نامعلوم منزل کی طرف اکیلا روانہ کر دیا جائے گا تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں، ہر آرزو کی موت موت ہے، بلکہ عزیزوں کی موت اپنی موت ہے۔ وابستگی اور تعلق کی موت اپنی موت ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ انسان اسی لیے تو دولت جمع کرتا ہے کہ غریبی سے نجات ملے۔ وہ جتنا مال جمع کرتا ہے اس سے زیادہ کی خواہش رہتی ہے۔ اس طرح دولت لوبھ پیدا کرتی ہے اور یہ لوبھ خوف پیدا کرتا ہے۔ لالچ نہ نکلے تو خوف نہیں نکل سکتا۔ لا خوف، لا تخف اور لا یحزنون کی منزلیں طے کرنے والے مال کی محبت سے آزاد ہوتے ہیں۔ دولت کی تمنا کے لیے خوف کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتے ہیں اتنا ہی غیر محفوظ ہونے کا ڈر ہمیں دبوچ لیتا ہے۔ سیکیورٹی کی تمنا خوف کا دوسرا نام ہے۔ جو انسان دوسروں کو خوف زدہ کرتا ہے وہ خود خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جو طاقت خوف پیدا کرتی ہے وہ خود خوف زدہ رہتی ہے۔ طاقتور کو کمزور ہونے کا خوف کھا جاتا ہے۔ طاقت کا استعمال خوف کے ساتھ نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے۔ یہ خوف طاقت کی موت ہے۔ فرعون کو موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ فرعون کی دولت، اس کا دبدبہ، اس کی حکومت اور اس کے لشکر اسے ایک بچے کے خوف سے نہ بچا سکے۔ صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا۔ صرف خوف زدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ زندگی صرف خوف زدہ رہنے کے لیے نہیں ملی۔ خوف ترقی سے محروم کر دیتا ہے اور خوف زدہ انسان اپنے ہی اندر ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے اور یوں زندگی ہی میں مر جاتا ہے۔ بزدل انسان کو کوئی حالت خوف سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ کوئی نہ کوئی خطرہ اس کے وجود میں موجود رہتا ہے۔ اسے دریا میں ڈوب جانے کا ڈر رہتا ہے، صحرا میں پیاس سے مر جانے کا ڈر رہتا ہے، اسے دنیا کا ڈر رہتا ہے، عقبہ کا ڈر رہتا ہے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع تر ہے۔ یہ زندگی اندیشوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی، یہ زندگی اس کی رحمت اور اس کے فضل کے حصول کے لیے دی گئی ہے۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتی اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالے میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، کامرانیوں کا، سرفرازیوں کا۔ اعتماد اور یقین حاصل ہو جائے تو اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اعتماد محبت سے حاصل ہوتا ہے، خدمت سے حاصل ہوتا ہے، عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔
جب تک کہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے، یہ خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، اور وہ مقصد خالق ہستی نے واضح اور واشگاف الفاظ میں فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی، خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہوگی ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ دانا کی زندگی کا علم دانائی نہیں، دانا کی زندگی کا عمل دانائی ہے۔ مثلاً ریت کے تپتے ہوئے صحرا میں عظیم انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا خطبہ دانائی کا شاہکار خطبہ اگر ہم کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں تو ہمیں کتنا فیض ملے گا۔ عمل کے تابع نہ ہو تو علم کے مطابق نہیں رہتا۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ راز جاننے والے کا عمل ہی راز آشنائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی اطاعت کریں تو کوئی انسان پیوند والے لباس سے زیادہ بہتر لباس زیب تن نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان السلاطین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معمولی انسان سے بھی زیادہ معمولی۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری مختصر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کرنا بھی آسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنا ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے لیے آسان نہیں۔ ہمیں اور بھی غم ہے، ہم تسلیم کا بار کیسے اٹھائیں گے؟ اگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تک بات ہوتی تو خیریت تھی۔ ہمارے لیے اور بھی فرائض تسلیم ہیں، قرآن کا علم، قرآن فہمی، قرآن دانی، جبکہ ہم عربی زبان سے اتنے آشنا بھی نہیں۔ مختصر زندگی میں قرآن کریم کا علم حاصل کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اپنی زندگی کو منشائے قرآن کے مطابق بسر کرنا فرض ہے، سعادت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دنیا میں نہ کوئی انعام ہے نہ سزا، یہاں صرف وجوہات ہیں اور نتائج۔ انسان کا ہر عمل یا تو کسی سبب کا نتیجہ ہے یا کسی نتیجے کے لیے نیا سبب ہے۔ اسباب و نتائج کا یہ سلسلہ زندگی کا مقدر بن کے رہ گیا ہے۔ انسان جتنا عمل کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا۔ محنت والا کامیاب ہوگا، تلاش کرنے والا حاصل کرے گا، مانگنے والے کو دیا جائے گا، کھٹکھٹانے والے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ بس عمل کرتے جاؤ، نتیجہ حاصل کرتے جاؤ۔ برے اعمال کو برا نتیجہ ملے گا، اچھے اعمال کو اچھا۔ زندگی کا یہ تصور اپنی جگہ درست، لیکن زندگی اپنے دامن میں اسباب و نتائج کے رشتوں کے علاوہ بھی بہت کچھ رکھتی ہے۔ زندگی میں بے سبب نتائج اور بے نتیجہ اسباب کی اتنی کثرت ہے کہ اسباب و نتائج کا سلسلہ قائم رہنا مشکل ہے۔ یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ یکساں محنتیں یکساں نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ ایک مارکیٹ میں دکاندار صبح سے شام تک یکساں محنت کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ یکساں نہیں ہوتا۔ ایک کو نقصان اور دوسرے کو نفع۔ اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے سب کوشش کرتے ہیں، لیکن سارے گھر پرسکون نہیں ہوتے۔ محنت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ سکون یا اطمینان محنت کا نتیجہ نہیں، یہ نصیب کی عطا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں نصیب، مقدر یا منشاء الہی کا دخل نہ ہوتا تو اسباب و نتائج کا رشتہ سائنس کے اصول کی طرح ہمیشہ قائم رہتا، لیکن ایسا نہیں، اس لیے کہ انسان کے عمل میں فطرت کا دخل ہے، گردش روزگار کا دخل ہے، حالات زمانہ کا دخل ہے۔ کوششیں اپنی ذات تک تو نتیجہ دے سکتی ہیں، لیکن جب انسان دوسرے انسانوں سے متعلق ہوتا ہے تو کوشش کے باوجود متوقع نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ انسان اپنے راستے پر صحیح سفر کر رہا ہو تو بھی اسے کسی اور کی غلط روی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حادثہ سبب کو نتیجے سے محروم کرنے والے واقعے کا نام ہے، اور زندگی حادثات کی زد میں رہتی ہے۔ یہ چراغ ہمیشہ نامعلوم آندھیوں کی زد میں رہتا ہے۔ اسی طرح اگر نصیب ساتھ دے اور کوئی شعیب میسر آئے تو شبانی کو کلیمی بنا دیا جاتا ہے،
اس میں محنت کا استحقاق نہیں، یہ ازلی نصیب ہے، یہ قدرت کے اپنے جلوے ہیں، فطرت کی اپنی عطا ہے، مالک کی اپنی منشا ہے۔ ہر محنت کرنے والا بامراد نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بے شمار محنتیں رائگاں ہو کر رہ گئیں، بے شمار مسافر منزلوں سے محروم رہے، بے حساب اسباب اپنے نتائج نہ دیکھ سکے۔ کم و بیش ہر انسان زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور زندہ رہنے کی کوشش نے ہی انسان کو موت تک لانا ہے۔ یہ ایسا نتیجہ ہے جو اپنے سبب کے بالکل برعکس ہے۔ زندگی پیدا کرنے والے کا یہ ارشاد ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے چاہے معزول کر دے، وہ جسے چاہے بے حساب رزق دے، جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کی سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے، جسے چاہے جب چاہے پیدا فرما دے اور جب چاہے اسے واپس بلا لے۔ خالق کا عمل انسانی زندگی میں شامل رہتا ہے، اور خالق کا عمل کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ خود مسبب ہے اور قادر مطلق ہے۔ اس لیے انسانی زندگی اسباب و نتائج کے فارمولے میں قائم نہیں رہتی۔ دو کسان اپنے اپنے کھیت میں ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، بارش کا انتظار کرتے ہیں، بادل برستے ہیں، ایک کھیت سیراب ہو جاتا ہے اور دوسرا خشک رہتا ہے۔ یہ عمل ہر سطح پر ہے۔ زندگی میں ایسے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں کہ ایک سبب کبھی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، کبھی دوسرا نتیجہ، پہلے سے بالکل مختلف اور برعکس۔ قطرہ قطرہ کلثوم، واصف علی واصف کے مضامین۔ اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو PO باکس نمبر 1652 اسلام آباد سے رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔